ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خصوصا على غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. اللهم صل على سيدنا محمد. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذکر امام حسین کی محفل 5ویں محفل ہے. میں گزارش کرتا ہوں یہ جتنے بھی نوجوان یا بزرگ یا اہل محبت جو امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، یہ جو باہر بیٹھے ہیں کرسی پر یا میری آواز سن کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا رہے ہیں، پہنچ تو جائے گا لیکن مسجد میں آئیں گے تو باہر سے بہتر ہو جائے گا. جو باہر بیٹھے ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہیں، ٹائم نہ نکالیں. وقت کی قلت دامن گیر ہے، بہت کم وقت رہتا ہے، تو لہٰذا مہربانی کر کے امام حسین سے اگر سچی محبت ہے تو باہر جگہ چھوڑ کے مسجد کے اندر تشریف لائے. محبت کا تقاضا جب محسوس ہوتا ہے جب بندہ اپنی خود کی مصروفیت کو چھوڑ کے ذکر حسین میں آتا ہے. محبت کا تقاضا اور محبت کے جو علامات ہیں وہ تب معلوم ہوتی ہیں جب وہ اپنی مصروفیت چھوڑتا ہے. ایسے تو بندے مومن کی زندگی کے اعتبار سے اگر سارے کام کاج ہو اور اس پہ ملتے رہے تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. محبت کا تقاضا جب ہے، حسین سے محبت تب ہم کو معلوم ہوگی جب اپنا کام چھوڑ کر کے ذکر حسین میں آئے گا. وہ کام چاہے جتنا قیمتی ہو، اس کو چھوڑ کے لات مار کے اور ذکر حسین میں آئے تو یہ حسین سے سچی محبت ہے. تو لہٰذا ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو اندر تشریف لے کر کے آئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو دنیا کا پھول بتایا ہے کہ میرا حسن اور میرا حسین جو ہے یہ دنیا کے 2 پھول ہیں. اس لیے حضور اکثر حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے. آپ کو سونگتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا اکثر حسن و حسین کو سونگتے تھے اور اکثر حضور حضرت حسن جب حضور کے ساتھ میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول حضرت حسن کو چوم کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا تیرا محبوب حسن سے راضی ہے، تو بھی حسن سے راضی ہو جا. اور میرا حسن وہ ہے
جو میری امت میں دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن کے تعلق سے کافی پیشن گوئیاں حضور کی امت کے سامنے ہے۔ یہ 5ویں محفل ہے اور پہلی آیت کریمہ یاد رکھو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام یہ بڑی قربانیوں سے آگے بڑھا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں تب اس کی شکل و صورت وجود میں آئی ہے، اور اس کی شکل و صورت، اس کا نقشہ ہر زمانے میں اس کے عداوت رکھنے والوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سلامتی کے لیے اللہ نے اپنے مخلص بندے کو پیدا فرمایا ہے ہر زمانے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کا ہے، پسندیدہ دین مذہب اسلام رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کے اصحاب کبار جن کو حضرت خلفائے راشدین بولا جاتا ہے، ہم نے 3 خلیفہ ثلاثہ کا ذکر ہم نے اجمالی طور پر سماعت کیا ہے، اور آج خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہمیں ذکر کرنا ہے۔ ان کی جو سیرت نگاروں نے سیرت بیان کی ہے اسے بھی تھوڑی ملاحظہ کر لینی ہے، ان کے فضائل و مناقب پر بھی ہمیں روشنی ڈال لینی ہے، اور آپ کی خلافت چہارم یعنی حضرت علی کی دور خلافت کا بھی معائنہ کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت علی کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کو ہمیں قرآن مجید اور تفسیر کے دائرے میں سمجھ لینا ہے۔ حضرت علی کون ہے اس کا پہلے تعارف سماعت کریں۔ حضرت علی یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت علی حضور کے داماد بھی ہے، حضرت علی یہ وہ ہیں جنہوں نے بچپنے کے عالم میں حضور کے دامن کو تسلیم کر لیا تھا، حضرت علی وہی ہے جنہوں نے اولین اور سابقین اسلام قبول کرنے والوں کی صف میں شمار ہوتے، یہ حضرت علی وہی ہے جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی مسجد نبوی کی دیوار سے لگ کر کے سو رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد رسول میں آئے اور حضرت علی کے جسم پر، آپ کے جسم اطہر پر مٹی لگا ہوا دیکھا، اور حضرت علی کو حضور نے بیدار کیا اور کہا اجلس ابو تراب، اے ابو تراب ذرا اٹھ جائیے، تراب کے معنی آتے مٹی کے، ابو تراب، تو حضور نے اتنا اچھا لفظ بولا حضرت علی کی شان میں، اجلس ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ جائیے۔ حضرت علی کہتے میرا نام دنیا علی کے نام سے پکارتی ہے، لیکن علی کو سب سے زیادہ پسند اگر میرے ناموں میں پکارنا ہے تو وہ ابو تراب ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے، تو حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے مجھے علی کہہ کر کے بیدار نہیں کیا تھا بلکہ ابو تراب کہہ کے بیدار کیا تھا، اور میں حضور کی زبان رسالت پر زیادہ فخر کرتا ہوں۔ حضرت علی زیادہ تر اپنا نام سننا ابو تراب پسند کرتے تھے، اس لیے کیونکہ حضور نے ابو تراب کہہ کر کے بیدار کیا اور اٹھایا تھا۔ حضرت علی کی بہت زیادہ دین اسلام کے گوشوں میں فضائل و مناقب موجود ہے، اور قربانیاں حضرت علی کی شان یہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں حضور کے ساتھ میں حضرت علی رہے ہیں، تمام غزوات میں حضرت علی کی حاضری رہی، اور حضرت علی کو فاتح خیبر کون نہیں بولتا، باطل شکن حضرت علی نے باطلوں کی ناک میں نکال ڈال کر کے آپ نے چھوڑ دی ہے، کفر کی تابوت پر آپ نے کیل ٹھوک دی ہے۔ حضرت علی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ، حضرت علی کی شان یہ، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے میں اس کی تفسیر بھی بیان کروں، جو پنجتن پاک کا نام سنتے ہیں نا، پنجتن پاک کا نام، بہت لوگوں کو تو پنجتن پاک کا نام بھی یاد نہیں ہوتا کہ کس اعتبار سے نام ہے، کیا ترتیب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت علی کا پنجتن پاک میں نام آتا ہے، حضرت پنجتن پاک کا نام قرآن عظیم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے
اپنے شان کے مطابق ان کا ذکر فرمایا ہے، جو خدا کی شان ہے بیان کرنے کی اس کے مطابق بیان فرمایا، لیکن ہم پنجتن پاک کو اس طریقے سے یاد کرتے، پہلے حضور کا نام آتا ہے، پھر علی کا نام آتا ہے، پھر فاطمہ کا نام آتا ہے، پھر حسن و حسین کا نام آتا ہے، انہی پانچوں مجموعے کا نام پنجتن پاک کے نام سے دین اسلام میں تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اب حضرت علی کے تعلق سے فرمایا جاتا، زمانے جاہلیت میں بھی آپ کبھی واہیات، خرافات اور وہ چیزیں جو ہر زمانے میں بری محسوس ہوتی تھی اس کی طرف کبھی نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے کبھی شراب کی طرف نہیں گئے، کہا والی مجلسوں میں نہیں بیٹھے، کبھی ادھر ادھر نہیں گھومے، کبھی زندگی فضول نہیں خرچ کی، بلکہ حضرت علی کی بھی زندگی ایسی ہے کہ جو کبھی بھی زمانے جاہلیت میں بھی اسلام جب تک آپ کے دل میں نہیں اترا تھا اس سے پہلے بھی آپ کے قریب تک کوئی ایسی برائی نہیں آئی تھی جس کو اسلام نے حرام یا ناجائز قرار دیا ہو۔ حضرت علی کے تعلق سے سیرت نگار کہتے ہیں حضرت علی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ہی چن لیتا ہے، اللہ جب کسی کو بلندی دیتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ہی اس کو چن لیتا ہے، ایسی خلفائے راشدین کی شان ہے۔ حضرت علی کے تعلق سے سیرت میں آتا ہے حضرت علی کی ولادت جو ہوئی، حضرت علی کی ولادت یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ جو شہر مکہ میں ہے، جس کا طواف کرنے ہر حاجی جاتا ہے، ہر عمرہ کرنے والا جاتا ہے، اور جو نہیں جا پائے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا کم سے کم غلاف ہی چومنے کو مل جائے یا دیکھنے کو مل جائے، حرم شریف دیکھنے کو مل جائے، اس میں حاضری نصیب ہو جائے۔ علی وہ ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اللہ اکبر! جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو یہ حضرت علی کی شان ہے، اور حضور کا اور حضرت علی کا رشتہ چچا زاد بھائی کا ہے۔ حضور تاؤ کے بیٹے ہیں اور حضرت علی چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے اور حضور کے چچا کا نام عبد المطلب بھی ہے، تو عبد المطلب کے بیٹے حضرت علی اور عبد المطلب نے، یہ سچ بات ہے، حضور کی بہت زیادہ آپ نے عزت بھی کی ہے اور حضور کی تعظیم بھی کی ہے اور حضور کے ساتھ میں بڑی مدد بھی کی ہے الگ الگ مقامات پر۔ لیکن ایمان ابو طالب کے تعلق سے آپ سنتے ہوگے، اس میں مذہب اسلام کا عقیدہ کیا ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے، اس مسئلے میں اکثر لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں وہ اسلام کے بیٹوں پر حق نہیں کہ زبردستی اس کو تھوپا جائے۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی اس کو عقلاً اس کو ثابت کرنا یہ دین اسلام کے مطابق بات نہیں آتی ہے۔ حضرت ابو طالب کا ایمان جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور کے ساتھ وفاداری تو نبھائی، عقیدت جاری رکھی، محبت کو جاری رکھا، کیونکہ رشتہ چچا بھتیجے کا تھا۔ چچا کی محبت اور بھتیجے کی محبت چچا پر غالب آ جاتی تھی۔ جب بھی حضور کو کبھی تکلیف مکے والوں نے دی، ابو طالب آپ کی محبت میں کود اترے، تو حضور آپ کی محبت کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے نص قطعی جو حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جو قرآن مجید کی نص سے جو آپ کے تعلق سے لمبی طویل گفتگو کی ہے اس کو کبھی آپ ملاحظہ کرنا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، آپ کی ولادت مکے میں اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر، اور حضرت علی ابھی ولادت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں بھی بچہ جنم لیتا ہے تو آنکھیں کھولنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے اور وہ زبان سے کچھ الفاظ نکالنے لگتا ہے، لیکن حضرت علی کی شان یہ تھی کہ حضرت علی کی ولادت ہوئی تو حضرت علی نے اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالا اور نہ آنکھ کھول پائے ہیں، تو پورے مکے میں یہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت علی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے گھر میں بیٹا آیا، ابو طالب کے گھر میں بیٹا آیا،
अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है, आओ चलो देखते हैं। और उसकी विलादत खाने काबा में हुई है, जरा देखते हैं उसका चेहरा बरकत वाला होगा, क्योंकि बरकत वाले घर में विलादत हुई है। अब बरकत वाला होगा, चलते हैं और देखते हैं। अब सब ने देखा, मक्के वालों ने यके बाद दीगर ने, तो हजरत अली अपनी आंखें नहीं खोल रहे थे। और ये बात मशहूर हो गई थी कि अबू तालिब का जो बेटा खाने काबा में जन्म लिया है, इसकी विलादत जो हुई है, शायद लगता है ये बेटा इनका नाबीना है, आंख नहीं खोल पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। शायद हो सकता है ये बेटा नाबीना हुआ है, अपनी आंखों में रोशनी नहीं रखता है, इसलिए ये बेटा आंख नहीं खोल पा रहा है, ये अबू तालिब का बेटा अंधा है। ये बात मशहूर हो गई। अब ये बात मशहूर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त मक्के में थे और आप अपनी मसरूफियत में थे, लेकिन खानदान के एतबार से अभी इस्लाम का डंका नहीं बजाया हुजूर ने, अभी खुदा का हुक्म नहीं हुआ था। मुस्तफा घर से दीन की दावत शुरू कर दो, ऐ मुस्तफा खदीजतुल कुबरा को इस्लाम की दावत दो, ऐ मुस्तफा अबू बकर को दावत दो, अली को दावत दो, अबू ज़ैद बिन हारिसा को दावत दो, बिलाल को दावत दो। यानी अभी ये ऐलान हुक्म इलाही नहीं हुआ था, अभी खानदान के मामलात चल रहे थे और हुजूर अपने हुस्न अखलाक के साथ मक्के में लोगों के साथ पेश आ रहे थे। इसीलिए लोग कहते थे हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से बेहतर कोई अमीन नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई सादिक नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई सच्चा नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई खूबसूरत नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई कलाम करने वाला नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई तकल्लुम करने वाला नहीं देखा। ये मक्के वाले कहते थे, यानी अब्दुल्ला के बेटे से हसीन हमने कोई नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई अमानत रखने वाला नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई अच्छा कलाम करने वाला नहीं देखा, इनसे बेहतर कोई फैसला करने वाला नहीं देखा। ये जब तक लोग तारीफ करते थे, जब तक हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, जब तक हुजूर के अल्लाह के दीन की तबलीग नहीं की थी, जब तक लोग ये जो है हुजूर की बहुत तारीफ करते। लेकिन उसी असना में हजरत अली की जो जमाने जाहिलियत में विलादत हुई तो हुजूर को पता चला कि मेरा चचेरा भाई की विलादत हुई है, तो हुजूर भी हजरत अली को देखने के लिए मक्के के अंदर यानी खाने काबा के अंदर गए। और हजरत अली ने अब तक आंख नहीं खोली थी। और हजरत अली की शान ये है कि अल्लाह ताला ने इनके दिल में दिमाग में पहले ही बिठा दिया था कि अली अगर तुम खाने काबा के अंदर तुम्हारी विलादत होगी मेरी मर्जी से, और मेरी मर्जी से आंखें खोलनी है, क्योंकि अली हुजूर के अलावा दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते थे कि ये आंखें अली की अगर पहले किसी को देखेंगी तो वो आमना के लाल होंगे, पहले उनको देखूंगा फिर जमाने को देखूंगा। हुजूर ने जैसे हजरत अली को देखने गए और हजरत अली पर निगाह नबूवत डाली है, हुजूर ने अपनी नूर वाली आंखें डाली, हजरत अली ने तुरंत अपनी आंखें में खोल ली और हुजूर के रुखे ज़ेबा का दीदार कर। सबसे पहले एंट्री आंखें खोलने की हुजूर के दीदार पर हजरत अली ने की। इसलिए हम कहते हैं जब भी बात शुरू करो हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए करो, जब भी दुआ मांगो हुजूर पर पहले दुरूद पढ़ के दुआ मांगो, आखिर में भी हुजूर पर दुआ पढ़ो। इसलिए मुफस्सिरीन और उलमाए रब्बानीयीन फरमाते हैं जब दुआ मांगो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। और दुरूद शरीफ भी अधूरी मत पढ़ो, बल्कि हुजूर के साथ में हुजूर की अहलो अयाल का भी नाम लो और हुजूर के असहाब का भी नाम लो। इसलिए दुरूद वो मुकम्मल है, दुरूद सिर्फ हुजूर तक महदूद मत रखो। मैं इस ताल्लुक से बहुत सारी आयत करीमा में पढ़ सकता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, इसके ताल्लुक से दुरूद की फजीलत के ताल्लुक से बहुत सारी आयत करीमा कुरान मजीद में है। तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत अली ने आंखें खोली तो पहले हुजूर को देखा है, और जमाने जाहिलियत था, अल्लाह जब चुनता है तो इश्क पहले से ही दिलों में डाल देता है। हजरत अली को रब तबारक व तआला ने पहले ही चुन लिया था। अली वो होगा जो बचपने के ही आलम में हुजूर के दीन को कबूल फरमा लेगा। अली वो होगा जो किसी को देखना पसंद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला हजरत अली की आंखों को अगर पहले खोलेगा और दीदार अगर होगा तो खाने काबा काबे के काबे का दीदार होगा। यानी आओ हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अली की विलादत हुई भले खाने काबा के अंदर है, लेकिन हजरत अली ने यह साबित कर दिया कि काबे के काबा अगर
اگر زمین پر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے کعبے کو حضور کے ابو طالب کے بیٹے یعنی علی نے دیکھا ہے. آپ نے آنکھ کھول کے یہ اعلان کر دیا صبح قیامت تک کے لیے کعبہ اگر وہ ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے. ان کو دیکھو. اللہ اکبر. حضرت علی مختلف روایات ملتی ہیں, اقوال ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں حضرت علی کی عمر 16 سال تھی جب اسلام قبول کیا, کچھ نے کہا 10 سال تھی تب اسلام قبول کیا, کچھ نے کہا 8 سال تھی. لیکن مختلف اقوال ہیں, سب اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, نابالغ تھے, نابالغی کی حالت میں ہی اسلام قبول کیا تھا. اور حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعجاز ہے کہ حضرت علی نے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی اگر کسی کو دی ہے تو وہ حضرت علی کے نکاح میں دی ہے. چہیتی بیٹی کون ہے؟ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا, زاہدہ, طاہرہ, شاکرہ, عابدہ, یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دیا. اب ذرا دیکھیں 2-3 باتیں علمی کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمۃ الزہرا. اب حضرت زینب کا نکاح حضرت عاص سے ہوا ہے, اور آپ کا زمانے جاہلیت میں جو ہے آپ کا وصال ہو گیا تھا. اور حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا ہے. پہلا نکاح حضرت رقیہ کا ہوا, پھر اس کے بعد ام کلثوم کا ہوا. جب جنگ بدر ہوئی تھی اور حضرت عثمان غنی کو حضور نے تیمار داری کے لیے یعنی ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت عثمان غنی کو حضور نے وہی چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا تم میری بیٹی کی عیادت کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, ہم جنگ بدر میں جا رہے ہیں. حضور ادھر آگے عثمان غنی کو ماں چھوڑا, اور آپ کی حالت بہت زیادہ تھی تو حضرت عثمان غنی اس وقت حضور کی بیٹی رقیہ کے پاس تھے, تو انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب جنگ بدر فتح ہو گئی تھی. اسی دن جب واپسی میں جا رہے تھے عاشقان رسول, تو اسی وقت آپ کا وصال ہو گیا تھا. حضرت رقیہ کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی پھر حضرت عثمان غنی کو دی تھی, اس لیے کیونکہ حضرت عثمان غنی اکثر مسجد کا کونا پکڑ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے حضور نے اپنی محبت سے مجھے اپنی بیٹی رقیہ کو میرے نکاح میں دیا تھا, اب بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, اب دنیا سے رحلت فرما گئی ہے, اب حضور کیسے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے اور اپنی نگاہ نبوت سے اور اپنے فضل و کرم سے حضرت عثمان غنی کی دل کی کیفیت کو جان رہے تھے, اور آپ نے حضرت ام کلثوم کا پھر سے عثمان غنی کے ساتھ نکاح فرمایا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا میرا عثمان وہ ہے جس نے دین اسلام کو آگے بڑھانے میں بہت قربانیاں دی ہے, عثمان وہ ہے جس نے میری محبت میں اپنے ساری پریوار کو, گھر بار کو چھوڑ دیا, صرف میری محبت میں نے اس کی محبت کو قبول کیا. اور عثمان نے پہلی بیٹی میری نکاح میں رقیہ لیا, اس کا انتقال ہوا اور میں نے ام کلثوم کو اس لیے دے دیا ہے. اس لیے عثمان کی یہ شان ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں, اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور ایک ایک کر کے انتقال ہوتا چلا جاتا تو عثمان کو ایک ایک کر کے یکے بعد دیگر ساری بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے, اور یہ حضرت علی کی شان ہے. حضور نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو علی کے نکاح میں دیا ہے. ذرا بول دیں. حضور کی 4 بیٹیاں ہوئی, حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے. اب فاطمۃ الزہرا کی سرداری چاہیے بیٹیوں کو تو کنیز بن کر رہے, ان کی طرح عابدہ, زاہدہ, طاہرہ, ذاکرہ, شاکرہ بن کر رہے, عبادت گزار بن کر رہے, اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات کو فالو کر کے زندگی گزارے. انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن جنت تو ملے گی, فاطمۃ الزہرا کی سیرت کی برکت سے دنیا میں بھی چین و سکون مل جائے گا. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے, چہیتی بیٹی ہے. ان کے نکاح کے تعلق سے میں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, اجمالاً میں حضرت علی کے تعلق سے بات کرنے لگا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں, جنہوں نے 55 میں اسلام قبول کر لیا ہو, اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ مقامات پر فرمایا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں علی منی, حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو علی سے بغض رکھتا ہے گویا وہ
مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے. یعنی علی کی محبت گویا مصطفیٰ کی محبت، اور مصطفیٰ کی محبت گویا کہ وہ علی کی محبت ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے محبت، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ خدا سے محبت کر رہا ہے. ذرا بول دے. یہ حضرت علی کی شان ہے. حضرت علی نے خود فرمایا ہے ایک مقام پر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ بالکل دل میں رکھنے والی بات ہے، یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں حضور نے مجھے بٹھا کر کے کہا، اے علی، میری امت میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو مفرط کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوں گے. مفرط مانا یعنی کچھ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں جو تم سے اتنی محبت کریں گے کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہو جائیں گے. یعنی اتنی محبت کر لیں گے ابو بکر صدیق و عثمان و علی کو آپ کے نیچے مقام دیں گے. ایسے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے. پھر فرمایا حضور نے کچھ میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو مبغض ہوں گے، یعنی آپ سے اتنی نفرت کریں گے اور آپ سے کہیں زیادہ وہ صحابہ کی محبت میں آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. اس زمانے میں معلوم ہے ان دونوں گروہ کا نام کیا ہے؟ پہلے گروہ کا نام ہے رافضی، جو حضرت علی کی محبت اتنی دل میں ڈال لی کہ جس کی وجہ سے دوسرے صحابہ سے نفرت کر رہے. دوسرا گروہ ہے خارجی، یہ حضرت علی کے زمانے میں ہی آ گیا تھا، جو دوسرے صحابہ سے اتنی محبت کی اہل بیت اطہار کی بغض کرنے لگے. یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے. محدثین کہتے ہیں اب ان دونوں کے بیچ میں تو تیسرا ہوگا اعتدال، اہل سنت والجماعت. یہ نہ تو یہ اہل بیت کو چھوڑے گا اور نہ یہ صحابہ کو چھوڑے گا، اور یہی حضور کے پیچھے ہوتے ہوتے جنت میں چلا جائے گا. اس کی تصریح جب فرمائی گئی اور اس کی ترجمانی امام اہل سنت نے یوں کر دی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا، اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. ہمارے نبی کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھ کے بتائی نا ترجمے کے ساتھ میں، اس کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب دیکھیے گا یہ کب نازل، اس کے شان نزول سمجھیے، یہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی. اب ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تفسیر بھی بیان کروں گا، قرآن کا ترجمہ بھی بیان کروں گا. اس میں پنجتن پاک کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس میں حقانیت کی بھی شان، حقانیت کا بول بالا بتایا گیا ہے، اور باطل کو ٹھکرایا گیا ہے، اور باطل کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے. اب ذرا سمجھیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اور اکثر وفد یعنی اکثر دستے جو ہیں نصارہ کے، یہودیوں کے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے وہ مناظرہ کرتے تھے، کبھی بحث و مباحث کرتے تھے، کبھی کیل و قال کیا کرتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، نماز کی حالت میں ہوتے، تو وہ لوگ حضور کا انتظار کرتے، اور انتظار کرنے کے بعد حضور فارغ ہوتے تو حضور سے بحث و مباحث کرنے لگتے. یہ یہودی نصارہ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ سے مراد عیسائی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یہ شرک کر بیٹھے ہیں، اور
یہودیوں سے مراد کون ہے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ اتنی محبت کر بیٹھے کہ شرک ہی کر بیٹھے، یعنی خدا کے علاوہ انہیں بھی خدا بنا لیا، انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس طریقے سے بہت سارے ان کے عقائد باطلا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آتے اور بحث و مباحث کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہے، اور یہ آیت یہ سورہ پاک جو سورہ آل عمران ہے، تیسرے پارے میں پہلی سورہ بقرہ ہے، یہ ختم ہوتے ہی سورہ آل عمران لگ جاتی ہے۔ اس کا شان نزول ہی اس کے تعلق سے ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں آقا کریم مسجد نبوی میں ہے، اور وفد تو وفد یعنی ایک کے بعد ایک وفد جو ہے دستہ، یہ لشکر یعنی 10 لوگوں کا ٹولہ، 20 لوگوں کا ٹولہ، یہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور کو نماز کی حالت میں دیکھتے تو حضور اپنی نماز پڑھنے اور یہ حضور سے فارغ ہوتے تو ان کی نماز کا بھی وقت ہو جاتا ان کے دین کے اعتبار سے، اور وہ بھی پڑھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے اور یہ نصارہ حضور کے سامنے بیٹھ جاتے اور حضور سے حضور ارشاد فرماتے، اے لوگوں یہودیوں نصاریوں اسلام کو قبول کر لو، جو وہ اسلام جو مجھے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے اور مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہ کہتے تھے محمد بن عبداللہ ہم کیسے تمہارا اسلام قبول کر لیں، ہم پہلے سے ہی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب حضور فرماتے یہ تمہارا وعدہ جھوٹا ہے، یہ تمہارا وعدہ جھوٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا شروع کر دیتے، اور جب بحث کرتے تو حضور فرماتے تمہارا وعدہ جھوٹا ہے اس لیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، اور خدا کا یعنی خدا کا بیٹا مان کر کے تمہارا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے، تمہارا اسلام سچا نہیں، تمہارا دین سچا نہیں۔ تو حضور ان کو سمجھاتے اور حضور آگے ارشاد فرماتے یہ بتاؤ تم حضور کا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مشابہ کرتے ہو، یعنی وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بتاؤ یہ کسی کی اور کی بھی شان ہے؟ تو حضور فرماتے اے نصارا تمہیں پتہ نہیں ہے خدا وہ ہے جس نے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، خدا وہ ہے جس نے بغیر ماں کے بھی بیٹا پیدا کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تم اس لیے خدا کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ کے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہو گئے، میرے خدا نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ لمبی طویل گفتگو ہے، اجمالاً بات کر رہا ہوں، اس کو سورہ آل عمران کو پڑھنا اور اس کی تفسیر میں جانا۔ آقا نے ان کو کئی مرتبہ سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسے ہی آتے رہتے اور سنتے اور چلے جاتے، پھر حضور سے بحث کرتے۔ ایک مرتبہ پھر آئی یہود نصرانیوں کا وفد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی، ارے تم کہتے ہو سچے ہو تو آؤ پھر میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے محبوب یہ بار بار تمہاری بارگاہ میں آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بحث و مباحث کرتے ہیں، ان سے کہیے گا ارے تمہارے کو علم حاصل ہو گیا، میں نے تمہیں بتا دیا، سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں نصیحت کر دی، تم کو سمجھ نہیں آیا، ما جاءک من العلم، اے محبوب تم نے کئی مرتبہ ان کو علم عطا فرما دیا لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بحث و مباحث کر رہے ہیں، ذرا تم نے ان کو علم بھی دے دیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی عادت ختم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اب آ جاؤ میدان میں، اب نکل کے آ جاؤ، اب سامنے آ جاؤ، اب پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ ہم تمہارے گھر کی عورتوں کو لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم تمہاری تو ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب ان نصارہ سے کہہ دو آ جاؤ میدان میں نکل کے، پتا چل جائے گا حق کون ہے اور باطل کون ہے، پتا چل جائے گا خدا کس کا سچا ہے، پتا چل جائے گا دین کس کا سچا ہے، پتا چل جائے گا قرآن کس کا سچا ہے۔ یہ جو مقابلہ تھا اس کو قرآن مباہلہ بولتا ہے، مباہلہ، اس کو مناظرہ نہیں بولتے۔ مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں قرآن و سنت سے، جس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں
اس کی بات سچی ہوتی ہے، اور مواہلہ اس کو بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کرنے کو بولا اور فرمایا آؤ میدان میں نکل کے آ جاؤ، اپنی جان کو یعنی خود بھی آ جاؤ، اپنی اولاد کو بھی لے کے آ جاؤ، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی لے کے آ جاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے آ جاؤ، تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آئے، ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارے نبی کا دین سچا، اگر تمہارے نصارا اگر تمہارا دین سچا ہے، اگر تمہارا وعدہ سچا ہے تو تم بھی آ جاؤ میدان میں اور مقابلہ ہو جائے۔ اب یہ مقابلے کا اعلان اللہ کے رسول نے ان کو سنا دیا، جیسے نصرانیوں کو سنایا آؤ میدان میں نکل کر کے، تو نصرانیوں نے اب مشورہ لینے کے لیے اپنے پادریوں کے پاس گئے، بڑے بڑے عالموں کے پاس، اس کا نام عاقب تھا، عاقب یہ یہودی تھا یعنی نصرانی تھا۔ اب اس سے مشورہ لینے کے لیے عبد المسیح اس سے مشورہ لینے کے لیے چلے گئے اور کہنے لگے ہم نے جو ہے محمد بن عبداللہ سے جو ہے بحث کر لی ہے، اب انہوں نے ہم کو دعوت دی ہے آؤ میدان میں نکل کے اور پھر لعنت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو حق پر ہوگا وہ زمین پہ رہ جائے گا اور جو نہ حق ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ یہ بات محمد بن عبداللہ نے ہم سے کہی ہے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے بتا دے۔ اب یہ عبد المسیح اور جو یہ پادری نصرانیوں کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا تھا ارے بھولے بھالے لوگوں، نادانو تم کو پتا نہیں ہے، تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے یہ محمد بن عبداللہ سچا رسول ہے، یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، یہ آخری الزمان نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ارے اگر خیریت چاہتے ہو تو اپنے وعدے کو اور اپنی بحث و مباحث کو واپس لے لو، میدان میں مت جاؤ۔ اگر تم چلے گئے نا، اگر اس نبی نے خدا کے محبوب نے اس نبی نے دعا کر دی تو تمہاری نصرانیت مٹ جائے گی، کبھی وجود میں نہیں آئے گی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ وعدے، یہ جب ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ان کے سمجھ میں آ گیا، پھر یہ حضور کی خدمت میں گئے کہنے کے لیے ہم جو بحث نہیں کر رہے، آپ صحیح ہے، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، ہم بحث نہیں کرنا چاہتے۔ اب انہوں نے مشورہ لے لیا، ان کے عالموں نے بتا دیا ادھر مت جاؤ نہ تو غرق ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور حضور نے وعدہ جو فرمایا تم بھی لے کے آؤ ہم بھی لے کے آتے، تو حضور کو دیکھا انہوں نے نصرانیوں نے، جیسے ہی دیکھا تو حضور کی گود میں حضرت امام حسین ہے۔ اب حضور کی آگ میں حضور کی گود میں دیکھتے ہیں نصرانی تو حضور کی گود میں حضرت امام حسین ہے اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے اور پیچھے حضرت علی ہے، ان کے پیچھے فاطمہ الزہرا ہے۔ اور جیسے پادریوں کے نصرانیوں کے پادریوں نے بڑے عالم نے دیکھا اور لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو گود میں بچہ ہے یہ کون ہے؟ اب کسی نے کہا تھا اے ہمارے پادریوں کے بڑے عالم یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا نواسہ حسین ہے۔ تب اس نے کہا تھا، مفسرین نے خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کی قسم اگر دعا کر دی اور اس نواسے نے آمین کہہ دیا تو خدا کی قسم اللہ ان کا کبھی دیر نہیں لگائے گا، پوری نصرانیت کو مٹا کے رکھ دے گا۔ یہ شان بیان کی ہے قرآن میں پنجتن پاک کی، ذرا بولے سبحان اللہ۔ یہ پنجتن پاک کی شان ہے، اور پنجتن پاک میں کون کون مراد ہے؟ ہمارے نبی۔ اس میں کون کون مراد ہے؟ حضرت علی۔ اس میں کون کون مراد ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ ذرا نام لے کے بول دے، پھر سے پڑھانا پڑے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی، پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی، تیسرے نمبر پر فاطمہ الزہرا، چوتھے نمبر پر حضرت حسن، پانچویں نمبر پر امام حسین۔ کون ہے؟ اگر نانا نے دعا کر دی اور نواسے نے آمین کہہ دیا، خیر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پادری بڑا عالم نصرانیوں کا کہہ رہا ہے۔ خزائن العرفان تفسیر کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 یا 60 پڑھ کے دیکھ لینا، یقین نہ آئے تو۔ یہ پادری کہہ رہا ہے خدا کی قسم اچھا کرا بحث نہ کرنا ہے، تمہاری نصرانیت مٹ جاتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا، قسم خدا کی نصرانیوں، اگر میں دعا کر دیتا تو میرا رب کچھ ہی منٹ کے بعد میں، کچھ ہی لمحات کے بعد میں ایسا عذاب نازل فرماتا کہ تمہارا نجران جو علاقہ ہے نجران نصرانیوں کا، اس پر ایسی آگ برستی کہ 1 سال کے اندر ساری نصرانیت تباہ ہو جاتی۔
پوری نصرانیت ختم ہو جاتی. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی, یہ شان ہے پنجتن پاک کی. میں کہتا ہوں صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پیاسے ستائے گئے, بھوکے پیاسے ستائے گئے. ارے یہ تو ان کی شان ہے, وہ پانی کو بھی ترسا دیتے ہیں, کھانے کو بھی ترسا دیتے ہیں. حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے, آپ نے اجمیر معلیٰ سنا ہوگا, یہ واقعہ میں بتا کے بات آگے بڑھاؤں. حضرت خواجہ غریب نواز کی بات تو سنی ہوگی آپ نے بہت زیادہ. حضرت خواجہ غریب نواز پر پانی پر پابندی لگا دی تھی, اور پابندی جب لگائی تھی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید سے کہا تھا یہ میرا کاسا لے کر چلے جاؤ اور پانی سے کہہ دینا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسی نے پانی منگایا ہے. اور پانی نے دیر نہیں کی تھی, وہ پورا سمٹ کے آنا ساگر اس کاسے میں آ گیا اور امام حسین کے پوتے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رکھ دیا گیا. اور خواجہ غریب نواز کی سخاوت دیکھو, آپ سے دیکھا نہیں گیا. آپ جانتے تھے اس بادشاہ ظالم کی گردن کو نیچے لانا ہے, اس کو نیست و نابود کرنا ہے, اس کی اوقات بتلانی ہے. ارے مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے سے جنگ لڑ رہا ہے. ارے نبی یعنی ولی سے جنگ کرنا, خدا سے جنگ کرنا ہے, ولی سے جنگ کرنا, مصطفیٰ سے جنگ کرنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے پانی منگوا لیا اور بحکم الہی اللہ تعالیٰ نے دیر میں لگائی, پانی کو حکم دیا. ارے میرا ولی منگا رہا ہے, وہ زبان اس کی ہے, کلام خدا کا ہے. جا پانی جا, پانی آیا کہ نہیں آیا؟ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ یہ تو مشہور بات ہے. ارے ہندوستان کے راجا کی بات نہیں معلوم ہوگی؟ ہندوستان کے ہیں ہم, ہمارا کون سا دیش ہے؟ ہندوستان. اور ہندوستان کا خواجہ راجا کون ہے؟ خواجہ غریب نواز. ان کی بات مشہور نہیں ہوگی. پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کے پوتے خواجہ غریب نواز نے اپنی اجازت سے اس کو پانی کو پھر سے ڈلوا دیا. میں نے ابھی 28 تاریخ کو دیکھا, 29 تاریخ کو, ایسا لبا لب بھرا ہوا ہے, لبا لب بھرا ہوا ہے, ایسا لگ بھی نہیں رہا, کنارہ سوکھ رہا ہے. یہ حضور خواجہ غریب نواز کی محبت کا صدقہ ہے, وہ کہیں گنا زیادہ لبا لب بھرا ہوا ہے, پانی میں کمی نہیں ہے. تو پتا کیا چلا؟ جب اجمیر کا نواسہ مصطفیٰ کا جب پانی سے نہیں ترس سکتا تو وہ کربلا معلیٰ کا سید الشہداء کیسے ترس سکتا ہے؟ وہ چاہتا تو ایڑی مارتا تو پانی کے چشمے نکلتے. لیکن صبر کر کے, استقامت کر کے رہتی دنیا کو بتلانا تھا کہ صابروں کا امام کون ہے؟ امام حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے تعلق سے بات چل رہی ہے. حضرت علی شیر خدا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام. شیر خدا کیسے کہہ دیا جاتا ہے صاحب؟ شیر خدا ہے, شیر خدا. اور خدا کے شیر کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا اگر ان کی زہد و تقا کو دیکھا جائے, اگر ان کی عبادت گزاری کو دیکھا جائے, شب بیداری کو دیکھا جائے, اگر ان کی جسمانی طاقت کو دیکھا جائے. تو حضرت علی کہتے ہیں اگر مجھے میرے پاس روٹی تو سوکھی روٹی توڑنے کے لیے, کھانے کے لیے دیتی جائے تو مجھ سے اس کی سوکھی, میری جسم کی طاقت سے وہ سوکھی روٹی ٹوٹ کر چبتی نہیں ہے, یہ میرے جسم کی طاقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے. اگر میں ہزار کے بیچ میں آ جاؤں تو خدا کی قسم شیر خدا, خدا نے مجھے بنایا ہے, میری حیبت سے وہ نیست و نابود ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت و قوت فرمائی ہے. کسی نے کہا تھا علی تم ہزار کے بیچ میں کود جاتے ہو لیکن پیچھے نہیں آتے, لاکھ کے بیچ میں کودتے ہو پیچھے نہیں آتے. کسی نے پوچھا علی تم نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا, 40 لوگ اس کو کھولتے ہیں, 40 لوگ اس کو کھولتے ہیں اور 40 لوگ بند کرتے ہیں, لیکن اکیلے اٹھے, جذبات میں اٹھے اور جا کر کے اس کو پکڑ کے پیچھے پھینک دیا 40 ہاتھ. یہ طاقت کہاں سے ملی؟ علی نے رو کے کہا تھا لوگوں میری طاقت جسم کی تو یہ ہے, اچھی اور سچی بات تو یہ ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرا خدا سچا ہے, میرے خدا کی بات سچی ہے اور میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. جب میں روٹی کھاتا ہوں تو میں روٹی توڑنے کی طاقت میرے جسم کی نہیں, لیکن اللہ نے مجھے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی دین اسلام کی برکت سے. اگر میں آدائے مصطفیٰ کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ میرے اندر طاقت کو پیدا فرما دیتا ہے. کیا پیدا فرما دیتا ہے؟ کون فرماتا ہے طاقت؟ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون دیتا ہے؟ جب خیبر ہوا تو حضرت سہل بن سعد کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے, ذرا بول دیں. دیکھو
چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، حسین کی محفل ہے۔ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ہم نہ تو روتے ہیں اور نہ زیادہ ہنستے ہیں۔ ہم جو ہے دین اسلام سے نصیحت اور پیغام حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دے کے اسلام کو مضبوط کیا ہے، ایسے ہی ہم قربانی دینے کا جذبہ حاصل کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، مذہب اسلام میں اگر میت ہو جائے مسلمان کے گھر میں، مسئلہ سن لیں، 3 دن سے زیادہ سوگ یعنی غم منانے کی اجازت نہیں، ناجائز ہے۔ مسئلہ سنیں، اگر ہمارے تمہارے گھر میں اگر میت ہو جائے تو کتنے دن سوگ یعنی غم منانے کی اجازت ہے؟ کتنے؟ ذرا زور سے بولیں، یہ اسلام کی بیٹیاں بھی سن لیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر میت مسلمان کے گھر میں ہو جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ نہ کیا جائے، 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے۔ اور اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے عورت کے تو 4 مہینے 10 دن اس کے لیے اجازت ہے، باقی کسی کو نہیں، باقی کو 3 دن ہی ہے۔ صرف شوہر کی میت پر 4 مہینے 10 دن سوگ بیوی کو اجازت ہے جس کا انتقال ہوا، باقی مذہب اسلام میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ہر سال 1300 سال ہو گئے امام حسین کو شہادت کا جام نوش کیے ہوئے، تو صاحب مذہب اسلام میں تو 3 دن ہی اجازت ہے غم منانے کا، یا ہر دن، ہر سال، ہر مہینے کہاں سے غم آ رہا ہے؟ تو اسلام کے خلاف بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ناجائز کام ہے، گناہ ہے، 3 دن ہی۔ اور میرا حسین مرا تھوڑی ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ غم وہ بنائے جس کا حسین مر گیا، غم وہ بنائے جس کا حسین مر گیا، ہمارا حسین تو زندہ جاوید حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کے تعلق سے حضور نے فرمایا، "أين علي بن أبي طالب"۔ حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں حضور نے جانثاروں نے کئی دن کوشش کی اور کہا، اگلے دن میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دھوا اسلام کا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ اگلے دن رات بھر صحابہ یہی خیال میں رہے، پتہ نہیں کل کس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا آئے گا جو خیبر کے سامنے جائے گا۔ سب بے تابی سے بے قرار تھے، بے چین تھے، پتہ نہیں کون خوش نسبت، کوئی خوش نصیب ہوگا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، سب صحابہ جمع ہو گئے اور حضور نے کہا، "أين علي بن أبي طالب"، ابو طالب کا بیٹا علی کدھر ہے؟ ذرا بلاؤ۔ تو کسی نے کہا ان کی آنکھیں آشون میں ہے، یعنی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو حضور نے بلایا حضرت علی کو، اور حضرت علی کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے لب مبارک سے لیا۔ آپ لوگ جو مرہم لگا کر کے زخم کو دور کرتے ہیں، بیماری کو دور کرتے ہیں، میرے حضور کے عاشق حضور کا لعاب لگوا کے غم بیماری کو دور کراتے ہیں۔ لعاب دہن لیا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ مل دیا، حضرت علی کی آنکھوں میں ملا اور جھنڈے اسلام دے دیا اور کہا، "علی، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر فتح لکھ دی ہے۔ حضرت علی نے کسی کو ساتھ میں نہیں لیا، اکیلے جھنڈا لے کے خیبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، خیبر کے قلعے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے، علی نے نہ ہمیں ساتھ میں لیا، ہر دن 100 جاتے، 200 جاتے اور ناکام ہو کے آ جاتے، علی آج اکیلے ہی چلے گئے۔ میں سبھی کہتا ہوں، علی جو ہے، علی یہ شیر خدا کیوں ہے؟ اس لیے مصطفیٰ کی دعا کا نام علی ہے، خدا کے شیر کا نام علی ہے۔ علی تعالی حضرت علی نے کسی کا سہارا نہ لیا، اس لیے کہ علی کا ایمان بہت مضبوط تھا، حضرت علی کا یقین بہت مضبوط تھا، اس لیے کہ حضرت علی کا یقین خدا پر بہت زیادہ تھا، مصطفیٰ پر بہت زیادہ تھا، اس لیے اکیلے چلے گئے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اے علی یہ بتائیے، تم نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا تو تم نے دوسروں کا سہارا کیوں نہ لیا؟ تو کہا تھا، لوگوں میرا ایمان ہلکا نہیں ہے، مصطفیٰ کی زبان سچی ہے، دنیا ٹل سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان نہیں ٹل سکتی۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا، علی لو جھنڈا پکڑ لو، خدا نے تمہارے ہاتھوں پر کامیابی لکھ دی ہے، ابھی تم کامیاب ہو کے آؤ گے۔ تو میں سمجھ گیا، جب خدا کا ساتھ میرے ساتھ ہے، جب مصطفیٰ کا ساتھ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، علی خود ہی جائے گا اور خدا کی مدد ملے گی، کامیابی حاصل ہوگا۔ ایمان اتنا مضبوط، ایمان اتنا مضبوط حضرت علی کا۔ ٹائم ہو گیا ہے، قرآن کی آیت پڑھوں میں، 28واں پارہ سورہ مجادلہ۔
ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ یا حسین۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس میں پیغام میں دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو، جب حضور کی بارگاہ میں آہستہ سے عرض و معروض کرو، یعنی کوئی سوال کرو، کوئی چیز پوچھو تو پہلے صدقہ کر لو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی بڑے بڑے امیر لوگ جو تھے اس وقت، غنی مالدار، وہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ پوچھ تاچھ رکھتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیسا ہوگا، یا رسول اللہ یہ کیسا ہوگا، اس لیے کیونکہ وہ زیادہ مالدار ہونا چاہتے تھے۔ غنی لوگ حضور سے زیادہ پوچھتے، جب پوچھتے تو خدا نے اپنا کلام نازل فرمایا اور فرمایا غنیوں مالداروں، جب حضور سے کوئی بات پوچھو تو پہلے صدقہ کر لو۔ اب جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی وہی موجود، حضرت علی وہی بیٹھے ہوئے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے جیسی پڑھ کے بتایا علی نے سن لیا، اور حضرت علی نے سنا، 1 دینار ان کے پاس تھا، وہ صدقہ کر دیا، اور صدقہ کرنے کے بعد حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ وفا کیا ہے، وفا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وفا توحید ہے، اور توحید کی شہادت دیتے رہو۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ فساد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فساد جو ہے وہ کفر و شرک ہے، کفر و شرک کی حالت میں زندگی گزارنا یہ فساد ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ یقین حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسلام اور قرآن ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ حیلہ یعنی تدبیر، سوچنا، زیادہ سوچ و فکر میں رہنا، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ترک حیلہ، اس کو چھوڑ دینا ہے، زیادہ غور و فکر نہیں کرنا، جنت سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا، ترک حیلہ، اس کو چھوڑنا ہے۔ علی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا لازم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کر علی، رسول اللہ کی اطاعت کر۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ سرور کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ تو حضور سے پھر پوچھا یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ خدا کا دیدار ہے۔ اسی طرح کا بیش 10 سوال حضرت علی نے کیے، اور 10 سوال کا جواب میرے آقا نے عنایت فرمایا۔ حضرت علی مصطفیٰ جان رحمت کی تذکرہ میں بیٹھ کر کے ایسے بنے، ایسے بنے، ایسے بنے، ایسے بنے، دنیا میں قیامت تک جب تک ولایت کا تاج کسی کے سر پہ پہنایا جائے گا وہ علی کی چوکھٹ سے ہلایا جائے گا۔ ایسا علم و فن اللہ کے رسول نے علی کو عطا فرمایا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت علی کا مقام اللہ رسول کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے، اور آپ کی دور خلافت 4 سال کچھ مہینے رہی، اور آپ کی خلافت کے دور میں جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، لیکن آپ نے اپنی حکمت عملیہ کے مطابق اسلام کو اتنا مضبوط کیا آج تک اسلام کے بیٹے ہرے بھرے نظر آتے۔ بہت لوگ جو ہے جنگ جمل کو نہیں سمجھ پاتے، علماء نے لکھا ہے اس کو عام لوگوں نے پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور یاد رکھو خلفائے راشدین کا ہم نے چوتھے خلیفہ کا ذکر کر دیا ہے۔ حضرت عمر شہادت پا جانا یہ بہت بڑا منصب ہے اسلام میں۔ حضرت ابو بکر کو بھی شہادت کا جام نوش فرمایا آپ نے۔ حضرت عمر بن خطاب
پہلے محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، شہادت کے منصب پر بھی رہے، اور ایسے ہی حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا منصب عطا فرمایا۔ اور حضرت علی خود 17 رمضان کو آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کا فضل دیکھو، بیٹوں کو بھی شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، اللہ کا فضل دیکھنا کہ یہ بھی جام شہادت نوش فرمائیں گے، اور ان کی شہادت سے اسلام اتنا ہرا بھرا ہوگا، اتنا ہرا بھرا ہوگا کہ کہیں بھی دیکھیں گے تو ان کے خون کی خوشبو نظر آئے گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ذرا زور سے بول دے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد کیسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہے۔ میرا حسین ہر جگہ گئے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کتابوں میں، قرآن میں، حدیثوں میں، ہر جگہ حسین نظر آئے گا، لیکن یزید کا عطا پتہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اسلام کے پریکٹیکل کا نام حسین ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو کربلا سمجھ لو، کربلا سمجھ میں آ گیا تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل سے ہوگی۔ مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ سبحان اللہ کو جاؤ تمہاری غلامی میں عمر بتاؤ، بولا لیجیے سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام۔ مجھے سبز گنبد نظر آ ہے، میرا سر ادب سے جھکا جا رہا ہے، جھکا عرش آدم سلام علیکہ، مکان کے آگا فدا ہو ہے افضل رسول خدا پر، بے شک بے شک۔ سور جائے گا تیرا بگڑا بڑا مقدر ہے سب کے آقا، سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ لک الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائیں یا اللہ۔